سے جلوس اور اجتماعات کا اصل مقصد یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی کا موازنہ کرے اور محاسبہ کرے۔ لہٰذا اب جلد ہی مفتی محمد عدنان امام و خطیب جنتی مسجد دہلی سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے بیان سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز علماء کرام، دینی اور ایمانی بھائیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ابھی ناظم حضرات یہ بات کہہ رہے تھے کہ جلسہ جلوس ان سب کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد صرف یہی ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر دین آ جائے۔ اگر اس جلسے میں رہتے ہوئے بھی شریعت کا اہتمام نہ کیا جائے کہ جس چیز کو شریعت ہمیں مکلف بناتی ہے، اگر اس کا یہاں پر بھی لحاظ نہ کیا جائے تو پھر کہیں نہ کہیں ہمارے ایمان میں اور ہمارے جلسے جلوس میں بھی کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ رب تعالیٰ نے انسان کو سب سے بہترین ڈھانچے سے پیدا فرمایا ہے۔ عزیزو، اللہ تعالیٰ نے اس کارخانے نظام کے تحت اور اس روئے زمین پہ چلنے والے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک دائرے کے اندر رکھا ہے۔ اگر اس دائرے سے نکل کر ہم الگ چلتے ہیں، وہ دائرہ کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے کہ جب ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کو پڑھا ہے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنے کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم نے کلمے کو پڑھ لیا اور آواز سے کہتے پھریں کہ ہم مسلمان ہیں، نہیں، کلمے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے تو وہ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کے لیے ایک دائرے کی لکیر کو کھینچا گیا ہے، اور وہ لکیر آپ کو اس کے اندر رکھنے کی حدود کو متعین کرتی ہے۔ اللہ نے جب ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے، رب تعالیٰ ہماری اور آپ کی تعریف جب قرآن کریم کے اندر کرتا ہے تو اللہ انسان سے کہتا ہے، اے اس روئے زمین پر چلنے والو، میں نے تمہیں ایک چیز کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ وہ کہتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ دنیا کی تمام مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور ہر مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد رب تعالیٰ نے انسان کی تعریف کی ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ انسان سب سے بہترین ایک خوبصورت نظام کے تحت میں نے اس کو پیدا کیا ہے، اور اس سے بہترین نظام کے تحت کوئی چیز پیدا نہیں کی گئی ہے۔ جب اللہ نے انسان کو ایک بہترین انسان بنایا ہے، جب اللہ نے ایک انسان کو شریعت کا مکلف بنایا ہے، جب ہم نے اور آپ نے کلمہ لا الہ الا اللہ کو زبان سے کہا ہے،
تو وہ کلمہ ہم سے کسی چیز کا تقاضا کرتا ہے، قرآن کریم ہم سے کسی چیز کی تقاضا کرتا ہے، اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ یوں کہا جائے کہ انسان کی ایک ضرورت اس کے لیے اس پر آمادہ کرتی ہے۔ انسان کی ضرورت یہ کہتی ہے کہ اگر تجھے بچوں کو پالنا ہے تو تجھے گھر سے باہر نکلنا ہوتا ہے۔ وہ اپنی ضرورتوں کے تحت گھر سے باہر جاتا ہے اور گھر سے کما کر لے کر آتا ہے باہر سے جا کر، اور اپنے بچوں کو پالتا ہے۔ وہ اس کی وہ ضرورت بنائی گئی ہے، اس نے اس چیز کو اپنے لیے جز بنایا ہے۔ ایمان بھی ہمارا ایک جز ہے، اور ایمان یہ جز نہیں، یہ وقتی چیز نہیں ہے، بلکہ دائماً رہنے والی چیز ہے۔ اس لیے ایمان بھی ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ قرآن کریم اس کی منظر کشی کرتا ہے، اور قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون۔ ایمان ہم سے کسی چیز کا تقاضا کرتا ہے۔ وہ تقاضا ہم سے کیا کہتا ہے؟ وہ تقاضا یہی ہے کہ ہم شریعت مطہرہ کو اپنانے والے بن جائیں، نبی علیہ السلام کے طرز تکلم اور ان کی زندگی کے ہر عمل کو اپنی زندگی کے اندر داخل کر لیں۔ اور ان تمام تقاضوں کے باوجود اللہ ہم سے کہتا ہے کہ اگر آپ ان تقاضوں پر، میرے تقاضوں پر عمل کرتے ہو، کہ جس چیز کو میں نے تمہارا مکلف بنایا ہے، جس چیز کو تمہارے لیے شریعت تمہارے لیے بنائی گئی ہے، اگر آپ اس پر چلتے ہو، اگر آپ اس کے ماتحت اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، تو قرآن ہم سے کہتا ہے الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ یہ کہا جائے کہ جب بچہ اپنے باپ کی اور ماں کی نافرمانی کرتا ہے تو باپ اس سے تنگ ہوتا ہے۔ بعض باپ اس سے اتنا تنگ ہو جاتا ہے والد کہ اس کو کہتے ہیں کہ میرا اور اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے، میں اس کو جانتے نہیں ہوں، میں اس کو وراثت سے بھی دور کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر یوں ہی بات کہتے ہیں کہ اگر آپ شریعت کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے ہیں، اگر آپ اعمال صالحہ آپ کی زندگی کے اندر نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بے شمار جگہ پر جہاں جہاں ایمان کا تذکرہ کیا ہے، رب تعالیٰ نے وہاں پر اعمال صالحہ کو بھی مقدم رکھا ہے۔ اللہ نے یہ کہا ہے کہ ایمان کو صرف کافی اور بسر نہیں کیا گیا، کہ یہ نہیں کہا جائے کہ ایمان سے صرف کام چل جائے گا، کہ ہم اور آپ اپنی زبان سے جو یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ تو ہم نے پڑھ لیا ہے، مسلمان تو ہم بن گئے ہیں، لیکن جب شریعت کے اعتبار سے نچوڑا جاتا ہے انسان کو اور اس کی زندگی کو دیکھا جاتا ہے تو شریعت سے اور اسلام سے کوسوں دور نظر آتا ہے۔ اور اس کے دور ہونے کی وجہ پھر اللہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے شریعت کے تقاضوں کو اور ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ کامیابی کی بشارت تو رب تعالیٰ نے اپنی شریعت کے اندر دی ہے، کامیابی کی تو بشارت رب تعالیٰ نے ایمان کے اندر رکھی ہے۔ اگر وہ ایمان انسان کے پاس نہیں ہے، ایمان انسان کا یہی ہے کہ وہ شریعت کے اس کے تقاضوں پر عمل کرائے۔ شریعت جو انسان سے کہتے جی میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ جب ہم نے شریعت کو اپنایا ہے اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، جب ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کو پڑھا ہے تو پھر اس کی نہج کے مطابق ہی ہماری زندگیوں میں عمل ہونا چاہیے۔ اگر شریعت کی الگ ہٹ کر اور رسم و رواج اور تمام دنیاوی رسم اور یورپ کی طاقتوں کو ہم اپنے اندر، اس کی تہذیب کو، اس کے کلچر کو ہم اپناتے ہیں تو پھر ہمارا طرز چلنا اور پھرنا اور یہ مسلمان کہلانا یہ شریعت سے الگ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ مسلمان کے کلچر کے اندر تو یہ بات نہیں ہے جو معاشرے کے اندر ہے۔ ہمارے اسلام تو ہمیں یہ نہیں سکھاتا ہے جس نہج پر مسلمان اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو میں نے قرآن کریم کی کچھ آیتیں پڑھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے امانت کو بھی ذکر کیا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے
وعدہ کو بھی ذکر کیا، اور تمام چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ نے یہ کہا کہ میں تمہیں، جب تم میری شریعت کی منشا کے مطابق چلو گے، جب تم میرے کہنے اور شریعت کو اپنی زندگی کے اندر رکھو گے، تو پھر میں تمہیں جنت کی بشارت سناتا ہوں اور میں تمہیں جنت کا وارث بناتا ہوں۔ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ایسی جنت نہیں کہ بلکہ جنت میں بھی یہ کہا کہ میں تمہیں جنت الفردوس کا وارث بناؤں گا۔ وراثت اسی کو تو ملتی ہے جو باپ کی منشا اور ماں باپ کی منشا کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ میں نے ذکر کیا کہ جب والدین کی نافرمانی سے الگ زندگی کو بسر کرتا ہے، کہ والدین کی ماتحتی میں بچے نہیں چلتے ہیں، تو بہت سارے باپ والدین اس کو وراثتوں سے بھی دور کرتے ہیں۔ اب مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم اللہ کی وراثت کے حقدار ہیں یا نہیں ہیں، کہ ہم اللہ نے جو ہمیں جس چیز کا مکلف بنایا ہے وہ چیز ہماری زندگیوں کے اندر ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر ہم جنت کے وارث نہیں بن سکتے ہیں، پھر ہم اللہ کی غضب کے مستحق ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن کریم کے اندر کہ جب تم میری منشا کے مطابق زندگی بسر کرتے ہو تو قرآن کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ کیا آپ کی کامیابی کی بشارت رب تعالیٰ نے ایمان کے اندر رکھی ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو راضی کیا ہے اور اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارا ہے۔ اور اگر اس سے الگ ہٹے ہیں تو قرآن کریم کی آیت بھی علماء حضرات بیٹھے ہیں، میں نے کہیں پر پڑھا ہے کہ اگر اس وقت کی جو قرآن کریم کی آیتیں جو نازل کی گئی ہیں، اگر ان کو کفار و مشرکین یہود و نصارہ کے بارے میں وہ آیتیں نازل خواہ کیوں نہ ہوئی ہوں، لیکن اگر وہ مسلمانوں کے اندر بھی وہ چیزیں پائی جا رہی ہیں تو وہ آیت کریمہ مسلمانوں کے اوپر بھی فٹ بیٹھتی ہیں، اور یہ آیت کریمہ بھی بیٹھتی ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ امت مسلمہ کا یہی حال ہو چکا ہے کہ آج امت کے مسلموں کے دلوں پر اللہ نے ایک ایسی مہر لگائی ہے کہ جس کے مہر لگنے کی وجہ سے کہ نہ تو ان کے دلوں پر دین کی بات کچھ اثر کرتی ہے، نہ ان کی سمجھ میں کچھ آتا ہے۔ ان کی منشا زندگی کی صرف یہی ہے کہ صبح اٹھنا ہے اور صبح کو اٹھنے کے بعد کمانے کے لیے جانا ہے اور شام کو واپس لوٹ کر آنا ہے۔ صرف انہوں نے اپنی زندگی کو یہی سمجھ رکھا، جبکہ اس زندگی کا مقصد یہی نہیں ہے۔ زندگی کا مقصد صرف یہ نہیں ہے، بلکہ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم نے شریعت کو اپنایا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی کو بسر کیا جائے۔ اگر اللہ ہم سے راضی نہیں ہے تو اس دنیا میں آنے کا ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ واللہ جو نظام کو چلانے والا ہے، واللہ جس نے ماں کے پیٹ سے لے کر یہاں تک ہمیں بھیجا ہے، واللہ جو اس کارخانے اس دنیا کے نظام کا مالک ہے، وہ مالک کل ہے، وہ خالق کل ہے، اور وہ تمام نظام جو بھی کچھ دنیا کا ہے وہ اس کی ماتحتی سے چلتا ہے۔ انسان کو چاہتا ہے اگر اس خالق مالک کی زندگی سے الگ ہٹ کر، کہ اس کے نہج سے الگ ہٹ کر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ وہ کامیاب ہے، تو یقیناً کہیں نہ کہیں وہ دھوکے کے اندر ہے۔ اور جس انسان کے اللہ تعالیٰ نے اس اتنے بہترین سانچے کے اندر جس کو تیار کیا ہو، جس کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہو، اگر وہ اپنے مالک کو قدم قدم پر ناراض کرتا ہو تو پھر اس کی زندگی کا محصل کچھ نہیں ہے، اس کی زندگی کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، بلکہ دنیا میں جس لیے آیا ہے اس کا مقصد وہ پورا ہونا چاہیے۔ اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ نے صرف انسان اور جنوں کو اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائے، اور وہی مسلمانوں سے وہ کام نہیں ہو رہے ہیں۔
امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ما شاء اللہ.